السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم تمام ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز سنیے اردو میں۔ ابھرتی ہے جی ایک طرف تو تعلیم اور ترقی کے لیے بڑے منصوبے ہیں، نئی پہل قدمیاں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو انتظامی پیچیدگیاں، مالی دباؤ اور کچھ زمینی مسائل بھی نظر آ رہے ہیں۔ بالکل۔ آج کی معلومات ہمیں تلنگانہ کے تعلیمی نظام، روزگار کی صورتحال اور حکومتی کارکردگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع دے رہی ہیں۔ تو آئیے ان سب کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ ان ذرائع میں کیا اہم باتیں ہیں۔ جی ضرور۔ یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ یہ مختلف اقدامات اور چیلنجز یہ ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں تعلیم کے شعبے سے۔ یہاں تو کافی ہلچل نظر آ رہی ہے۔ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اساتذہ کو باہر بھیجا جا رہا ہے، بین الاقوامی دورے پر۔ یہ تو کافی پرجوش لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک بڑا منصوبہ ہے۔ تلنگانہ کا محکمہ تعلیم تقریباً 160 اساتذہ اور تعلیمی عہدیداروں کو سنگاپور، فن لینڈ، ویتنام، جاپان ان ممالک میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اوہ، 160! یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، اور مقصد بالکل واضح ہے۔ دنیا میں تعلیم کے جو بہترین ماڈل ہیں انہیں سمجھنا اور وہاں سے سیکھے ہوئے طریقوں کو یہاں اپنانا۔ مطلب صرف سیر سپاٹا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ عالمی سطح کے تعلیمی طریقوں سے براہ راست آگاہی حاصل کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اور ان لوگوں کا انتخاب کیسے ہوگا؟ کوئی خاص طریقہ کار ہے اس کے لیے؟ جی، انتخاب کا عمل کافی تفصیلی ہے۔ ہر ضلع سے 3 بہترین اساتذہ چنے جائیں گے، مختلف کیڈرز سے، جیسے پرائمری ٹیچر، سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری ٹیچر اور ایک ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل۔ اچھا۔ اور ضلعی کلیکٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی یہ انتخاب کرے گی۔ معیار بھی سخت ہیں، عمر 52 سال سے کم ہو۔ اچھا، عمر کی حد بھی ہے؟ جی، کم از کم 10 سال کا تجربہ، پاسپورٹ تو ظاہر ہونا ہی چاہیے، کوئی انکوائری نہ چل رہی ہو، میڈیکلی فٹ ہوں، کارکردگی اچھی ہو، جدید طریقے استعمال کرتے ہوں، ایوارڈز، تحقیقی کام، اور ہاں، انگریزی میں بات چیت کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ کافی لمبی فہرست ہے۔ نامزدگیوں کی آخری تاریخ کب ہے؟ 23 اکتوبر 2025 تو وقت ہے۔ ٹھیک، یعنی کوشش ہے کہ واقعی قابل لوگ ہی جائیں۔ لیکن جہاں اساتذہ کی تربیت پر اتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، وہیں طلباء کی اپنی حالت کیا ہے؟ ایک حالیہ سروے اس کی تصویر تو کچھ پریشان کن لگ رہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تلنگانہ کے 11 اسکولوں میں 2464 طلباء پر یہ سروے ہوا اور نتائج واقعی تشویشناک ہے۔ تقریباً 24%، یعنی آپ سمجھیں کہ ہر 4 میں سے ایک طالب علم۔ ہر 4 میں سے ایک؟ جی، شدید یا درمیانے درجے کی نفسیاتی پریشانی کا شکار پایا گیا۔ یہ اعداد و شمار نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ اور ان کی پریشانیوں کی نوعیت کیا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ عام ہیں؟ سب سے زیادہ عام مسائل میں دیکھیں، نیند کی کمی 60% سے زیادہ طلباء میں۔ 60%؟ جی، پھر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، یہ 70% طلباء میں ہے، اور والدین یا اساتذہ کو مایوس کرنے کا خوف، یہ بھی تقریباً 40% طلباء میں ہے۔ یہ تو سنجیدہ اشارے ہیں۔ ماہرین اس کی وجوہات میں ایک تو کووڈ کے بعد والی تھکاوٹ کہہ رہے ہیں، جذباتی اور ذہنی۔ پھر اسکولوں میں ذہنی صحت کی جانچ کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے، اور سماجی بدنامی کا ڈر، جس کی وجہ سے بچے مدد مانگنے سے کتراتے ہیں۔ یہ تو واقعی سنگین صورتحال ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے کیا سفارشات ہیں؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ ماہرین زور دے رہے ہیں کہ اسکولوں میں باقاعدہ طور پہ ریگولرلی ذہنی صحت کی اسکریننگ ہونی چاہیے، نصاب میں نفسیاتی تعلیم شامل کی جائے، اور خاص طور پہ اساتذہ کی تربیت بہت اہم ہے۔ تاکہ وہ بچوں کی مدد کر سکیں؟ بالکل، تاکہ وہ کلاس روم میں ہی جذباتی مسائل کی علامات کو پہچان سکیں اور بروقت مدد کر سکیں۔ کبھی کبھی تو صرف طالب علم سے پوچھ لینا کہ بھائی کیسا محسوس کر رہے ہو، یہی بہت فرق ڈال دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ایک اور اہم بات، وہ سپریم کورٹ کا حالیہ مشاہدہ ہے۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ جنسی تعلیم صرف 9ویں جماعت سے نہیں بلکہ کم عمری سے شروع ہونی چاہیے۔ اچھا۔ جی، اور اسے ہائر سیکنڈری نصاب کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔
مقصد یہ ہے کہ نوجوان بلوغت کے دوران جو جسمانی اور ہارمونل تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہ بات تو اہم ہے۔ جی، عدالت نے یہ بات ایک 15 سالہ لڑکے کی ضمانت منظور کرتے ہوئے کہی جس پر کچھ سنگین الزامات تھے۔ یہ نکتے اہم ہیں کیونکہ یہ براہ راست نوجوانوں کی فلاح و بہبود سے جڑے ہیں۔ اچھا، کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ حیدرآباد میں کچی آبادیوں کے بچوں کے لیے پہلا سائنس سینٹر کھلا ہے۔ یہ یقیناً ایک اچھی خبر ہے۔ بالکل، یہ ایک قابل استائش قدم ہے۔ سی وی رمن اکشے ودیا سائنس سینٹر، یہ سکندرآباد کینٹونمنٹ بورڈ اور ایک NGO ہے، اکشے ودیا فاؤنڈیشن، ان کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ کہاں بنایا گیا ہے یہ؟ یہ ٹاٹ بن کے علاقے میں ایک پرانے سرکاری اسکول کی عمارت میں بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد خاص طور پر کچی آبادیوں کے سرکاری اسکولوں کے ان بچوں کو سائنس لیب اور عملی تجربات کا موقع دینا ہے جنہیں عام طور پر یہ سہولت نہیں ملتی۔ تو کتنے اسکولوں کو فائدہ ہوگا اس سے؟ اندازاً 15 سرکاری اسکولوں کے 6 سے 10ویں جماعت کے طلباء اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ عملی تعلیم کی طرف ایک اہم قدم ہے، اور طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے وکست بھارت بلڈ-تھون 2025 کا بھی اعلان ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ 6 سے 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے ایک قومی مقابلہ ہے۔ بچوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنے علاقے کے کسی مسئلے کا حل تجویز کریں۔ اچھا۔ انہیں 3 سے 5 لوگوں کی ٹیمیں بنانی ہے، اپنے آئیڈیا پر ایک ویڈیو بنانی ہے، اور اسے 31 اکتوبر تک وکست بھارت بلڈ-تھون کی ویب سائٹ ہے vbb.mic.gov.in اس پر اپلوڈ کرنا ہے۔ اور انعامات بھی ہیں؟ جی ہاں، کل 10 لاکھ روپے کے انعامات ہیں۔ یہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ تعلیم کے شعبے میں ایک بڑا پروگرام سمگر شکشا ابھیان بھی چل رہا ہے۔ اس کے تحت کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جی، سمگر شکشا ابھیان یا SSA جسے کہتے ہیں، یہ مرکزی حکومت کا ایک بڑا پروگرام ہے اسکول کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے۔ تلنگانہ میں اس کے تحت کئی کام ہو رہے ہیں، مثلاً جیسے 8ویں جماعت تک کے تمام بچوں کو مفت یونیفارم اور کتابیں دینا، 250 اسکولوں میں ووکیشنل یعنی پیشہ ورانہ تعلیم شروع کرنا، خصوصی ضروریات والے بچوں CWSN جنہیں کہتے ہیں ان کے لیے وظائف اور دوسری مالی مدد دینا، اسکول لائبریریوں کو بہتر بنانے کے لیے گرانٹس، اور لڑکیوں کے لیے 65 اسکولوں میں سیلف ڈیفنس کی تربیت کا انتظام کرنا۔ یہ سب تعلیم تک رسائی اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کی کوششیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا انتظامی اور امتحانی معاملات پر آتے ہیں۔ SA-1 امتحانات کی تاریخیں آ گئی ہیں؟ جی، تلنگانہ میں 1 سے 10ویں جماعت کے سمیٹیو اسیسمنٹ 1 یعنی SA-1 امتحانات 24 سے 31 اکتوبر تک ہوں گے۔ اور نتائج وغیرہ؟ نتائج 3 نومبر تک تیار کرنے ہیں، اور 15 نومبر کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ PTM رکھنے کی ہدایت ہے۔ جوابی کاپیوں کی جانچ 3 نومبر تک اور نمبروں کی آن لائن انٹری 4 نومبر تک مکمل کرنی ہوگی۔ انتظامی شفافیت کے لیے بھی کوئی قدم اٹھایا گیا ہے، جیسے فنڈز کے استعمال میں؟ ہاں، ایک اہم تبدیلی یہ آئی ہے کہ ریاست کے 495 کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ یعنی KGVVs، جی، وہ رہائشی اسکول، جی ہاں، جو پسماندہ طبقے کی لڑکیوں کے لیے ہیں، ان کے تمام بلوں کی ادائیگی اب آن لائن ہوگی۔ تو امید ہے کہ اس سے فنڈز کے استعمال میں شفافیت آئے گی اور عمل بھی تیز ہوگا۔ اور اسکولوں کے معیار کی نگرانی، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ضلعی سطح پر انسپیکشن ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں۔ پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکولوں کے لیے الگ الگ ٹیمیں ہوں گی۔ ان ٹیموں میں کون لوگ ہوں گے؟ ان میں تجربہ کار اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر شامل ہوں گے۔ ہدف یہ رکھا گیا ہے کہ ہر ٹیم سہ ماہی میں کم سے کم 100 اسکولوں کا معائنہ کرے۔ 100 اسکول؟ کافی زیادہ ہے۔ جی، ان معائنوں کا مقصد تدریسی معیار، اسکول کا ماحول، سہولیات، ان سب کا جائزہ لینا ہے اور پھر رپورٹ آن لائن جمع کروانی ہے۔ یہ سب تو بہتری کی کوششیں ہیں، لیکن کچھ منفی خبریں بھی ہیں۔ وارنگل میں جعلی سرٹیفکیٹس کا کیا معاملہ سامنے آیا ہے؟ ہاں، یہ ایک سنجیدہ الزام ہے۔ وارنگل میں کچھ جونیئر لیکچررز پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ استعمال کر کے اپنی ملازمتیں پکی کروائیں۔ اوہ! خبروں کے مطابق اس کے لیے مبینہ طور پر لاکھوں روپے رشوت بھی دی گئی۔ محکمہ تعلیم نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ کب سامنے آیا؟ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ریاست بھر میں 700 سے زیادہ جونیئر لیکچررز کی نوکریاں ریگولرائز کی جا رہی تھیں۔
اسی طرح کی ایک اور خبر عادل آباد ضلع سے بھی ہے۔ جی، وہاں ایک سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر پر سرکاری فنڈز میں خرد برد کا الزام لگا ہے اور انہوں نے خود کو کلکٹر کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اچھا، اور ایک انتظامی وضاحت بھی آئی ہے۔ نظام آباد کے جو ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے، انہوں نے صاف کیا ہے کہ جو جونیئر لیکچررز TSPSC 2022 کے ذریعے مختلف ویلفیئر سوسائٹیوں کے اسکولوں میں تعینات ہوئے ہیں، جیسے MJPTBCWREIS، TSWREIS، TMRIS، KGBV اور ماڈل اسکول، تو یہ لوگ پے پروٹیکشن اور سروس پروٹیکشن کے حقدار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ادارے خود مختار سوسائٹیاں ہیں، سرکاری محکمے نہیں۔ یہ ایک تکنیکی مگر اہم نقطہ ہے، خاص طور پر ان لیکچررز کے لیے۔ اساتذہ کے تبادلوں سے متعلق بھی ایک مسئلہ چل رہا تھا، GO 317 والا، اس کا کیا بنا؟ جی، GO 317 یہ وہ حکومتی آرڈر تھا جس کے تحت ملازمین کو نئے زونل سسٹم کے مطابق مختلف جگہوں پر لگایا گیا تھا، جس سے بہت سے اساتذہ متاثر ہوئے تھے۔ جی ہاں، کافی احتجاج بھی ہوا تھا۔ بالکل۔ اب محکمہ تعلیم نے حکومت سے ان متاثرہ اساتذہ کے لیے عارضی تبادلوں مطلب ٹیمپرری ڈیپوٹیشن کی اجازت مانگی ہے۔ اگر اجازت مل گئی تو 13 سے 18 اکتوبر تک آن لائن درخواستیں لی جائیں گی۔ تو اس سے کچھ راحت مل سکتی ہے ان اساتذہ کو؟ جی، امید تو یہی ہے۔ جو اپنی موجودہ پوسٹنگ سے پریشان ہیں ان کے لیے یہ ایک موقع ہو سکتا ہے۔ تعلیم کا شعبہ واقعی کافی وسیع اور پیچیدہ ہے۔ اب ذرا روزگار اور حکومت کے معاملات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نوکریوں کے کیا موقع نظر آ رہے ہیں؟ کچھ محدود مواقع ہیں۔ ایک تو پرسار بھارتی میں، جو آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن چلاتا ہے، وہاں صحافتی نوعیت کی 59 آسامیاں ہیں، نیوز ایڈیٹر، رپورٹر وغیرہ۔ ان کے لیے 21 اکتوبر آخری تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر حیدرآباد میں ECIL ہے، الیکٹرانکس کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ۔ انہوں نے 90 تکنیکی آسامیوں کا اعلان کیا ہے، پروجیکٹ انجینئر، ٹیکنیکل آفیسر، جونیئر آرٹیسن، لیکن یہ کانٹریکٹ پر ہے۔ اچھا، مستقل نہیں ہے؟ جی نہیں۔ اور ریلوے میں بھی 2 خاص آسامیاں ہیں۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے کلچرل کوٹا کے تحت گروپ C کی 2 پوسٹیں نکالی ہیں۔ کلچرل کوٹا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ فنکاروں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایک پوسٹ وائلن بجانے والے کے لیے ہے اور دوسری کی بورڈ یا ڈیجیٹل پیانو بجانے والے کے لیے۔ اس کی آخری تاریخ 3 نومبر ہے۔ دلچسپ۔ یہ تو ہوئے نئے مواقع۔ اب قانونی اور حکومتی محاذ پر کیا چل رہا ہے؟ سپریم کورٹ نے گروپ 1 تقرریوں پر ایک اور درخواست خارج کر دی ہے۔ جی، یہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن TSPSC کی گروپ 1 بھرتیوں کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک اور امیدوار کی درخواست مسترد کر دی ہے جس میں سلیکشن کے عمل پر اعتراضات تھے، تو اس سے ان تقرریوں کا عمل آگے بڑھنے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اور بلدیاتی انتخابات کے بارے میں ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آیا ہے؟ جی، یہ اہم فیصلہ ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات پرانے نظام کے تحت کرائے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کل ریزرویشن 50% سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا، 50% کی حد ہے؟ جی، عدالت نے ریاست کے اس فیصلے پر عمل درآمد روک دیا ہے جس میں EWS یعنی اقتصادی طور پر کمزور طبقے کے کوٹے کو بڑھا کر 17% کرنے کے بعد تھی۔ اب ریاستی حکومت کو اس پر حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھے گی۔ اور ہائی کورٹ نے فینانس سیکرٹری کو بھی طلب کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی عدم ادائیگی سے متعلق ہے۔ ایک ریٹائرڈ ملازم ہیں ملاڈی مہندر رینڈی، انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ کس بات پر؟ کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بقایا جات جیسے گریجویٹی، PRC بقایا جات، DA کا فرق، یہ سب ادا نہیں کیے جا رہے۔ اسی کیس میں عدالت نے ریاست کے پرنسپل فینانس سیکرٹری سندیپ کمار سلطانیہ انہیں طلب کیا ہے تاکہ وہ وضاحت پیش کریں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کا مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں ہے، وارنگل سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بالکل۔ وارنگل میں ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن ریوا نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ تمام ریٹائرڈ ملازمین اور اساتذہ کے بقایا جات فوراً ادا کیے جائیں۔ کون سے بقایا جات؟ وہی PRC کے بقایا جات، مہنگائی الاؤنس یعنی DA کے بقایا جات، گریجویٹی، یہ سب شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مارچ 2024 سے سپٹمبر 2025 کے درمیان تقریباً 13,000 ملازم ریٹائر ہوئے ہیں۔ 13,000؟ جی، اور واجبات نہ ملنے سے انہیں شدید مالی اور ذہنی پریشانی کا سامنا ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ شاید ریاستی مالیات پر کچھ دباؤ ہے۔ اسی طرح کی مالیاتی خبروں میں حیدرآباد میں سرکاری اسکولوں کے کرایوں کی ادائیگی کے لیے بھی فنڈز جاری ہوئے ہیں۔
جی ہاں، حکومت نے 53 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم منظور کی ہے تاکہ حیدرآباد میں جو نجی عمارتیں سرکاری پرائمری اسکولوں کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں ان کا کرایہ ادا کیا جا سکے۔ یہ جولائی سے ستمبر 2025 یعنی دوسری سہ ماہی کا کرایہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکاری عمارتوں کی کمی ہے۔ بالکل، بنیادی ڈھانچے کی کمی کی وجہ سے حکومت کو نجی عمارتوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ حکومت نے SC/ST اور BC گرل اسکول سوسائٹیوں کے لیے بھی وہ جو رہائشی اسکول ہیں، جی مخصوص کمیونٹیز کے لیے ان کے لیے کل 60 کروڑ روپے کا ایمرجنسی فنڈ بھی جاری کیا ہے تاکہ وہ اپنی فوری ضروریات پوری کر سکیں۔ یہ فنڈز ظاہر کرتے ہیں کہ ان اداروں کو شاید معمول کے بجٹ میں مشکلات پیش آ رہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب آخر میں کچھ ٹیکنالوجی اور دیگر متفرق خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ اشتہار اردو کی بورڈ ایپ کا نظر آیا۔ جی، یہ ایک موبائل ایپ اردو کی بورڈ کا اشتہار ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایپ موبائل پر اردو لکھنا پڑھنا آسان بناتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں اردو رسم الخط یعنی نسخ، نستعلیق اور حروف جوڑنے میں پیوستہ منقطع میں مشکل ہوتی ہے۔ تو ٹیکنالوجی زبان کے فروغ میں بھی مددگار ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو گوگل پے سے متعلق ایک الرٹ بھی ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں، یہ ایک اہم وارننگ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چونکہ بھارت میں تقریباً 30 سے 35% UPI ادائیگیاں گوگل پے کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اچھا خاصا حصہ ہے۔ جی، تو اس پلیٹ فارم پر مالی فراڈ کا خطرہ بھی زیادہ ہے، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ٹیلی کام کمپنیوں کا جو فراڈ رسک انڈیکیٹر FRI سسٹم ہے اس میں گوگل پے شامل نہیں ہے، مطلب اس کے ذریعے ہونے والی ٹرانزیکشنز پر وہ اضافی حفاظتی نگرانی کم ہے۔ تو صارفین کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا؟ جی بالکل۔ لیکن ٹیکنالوجی تعلیم میں مثبت کردار بھی ادا کر رہی ہے، جیسا کہ انفوسس فاؤنڈیشن کی پہل سے ظاہر ہے۔ بالکل، انفوسس فاؤنڈیشن، نیسکام اور دوسرے ادارے مل کر انجینئرنگ کے طلباء کو جدید ٹیکنالوجیز کی تربیت دے رہے ہیں، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI، مشین لرننگ ML، ڈیٹا سائنس، انٹرنیٹ آف تھنگز IoT۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انہیں آج کی صنعت کی ضروریات کے مطابق تیار کیا جا سکے۔ یہ تربیت انفوسس اسپرنگ بورڈ نامی پلیٹ فارم کے ذریعے مفت دی جا رہی ہے۔ یہ وکست بھارت بلڈ-اتھون جیسی کوششوں سے بھی جڑتا ہے، جہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے مسائل حل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور ایک آخری خبر میڈیکل داخلوں سے متعلق ہے، تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔ جی، کالوجی نارائن راؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے PG میڈیکل ڈگری اور ڈپلومہ کورسز میں داخلے کے لیے یہ مینجمنٹ کوٹا کے تحت ہے۔ آن لائن درخواست دینے کی آخری تاریخ 11 اکتوبر سے بڑھا کر 16 اکتوبر شام 6 بجے تک کر دی ہے۔ تو جو امیدوار رہ گئے تھے انہیں ایک اور موقع مل گیا۔ جی ہاں۔ تو آج ہم نے تلنگانہ میں بہت سے معاملات کا جائزہ لیا۔ تعلیم میں بین الاقوامی معیار اپنانے کی کوششیں ہیں، لیکن ساتھ ہی طلباء کی ذہنی صحت کے چیلنجز بھی ہیں۔ جی، روزگار کے محدود مواقع ہیں اور ریٹائرڈ ملازمین کے مالی مسائل ہیں۔ حکومتی سطح پر پالیسیاں بن رہی ہیں، عدالتی مداخلت بھی ہو رہی ہے، اور ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ جی ہاں، یہ ساری معلومات مل کر ایک کافی پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہیں۔ ایک طرف بلند عزائم ہیں، نئے منصوبے ہیں، خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں، جیسے اساتذہ کی تربیت، نئے سائنس مراکز کا قیام۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو انتظامی رکاوٹیں ہیں، مالی دباؤ ہے، اور نچلی سطح پر مسائل بھی واضح ہیں، جیسے بقایا جات کی ادائیگی میں تاخیر کا مسئلہ یا مبینہ بدعنوانی کے الزامات۔ بالکل، اور شاید یہی آج کی گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ تمام منصوبے اور پالیسیاں جو کاغذ پر تو بہت اچھی لگتی ہیں، زمین پر بھی اتنی ہی مؤثر ثابت ہوں گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا ان پر عمل درآمد کے جو چیلنجز ہیں ان پر قابو پایا جا سکے گا، خاص طور پر جب مالی وسائل اور انتظامی صلاحیت کے مسائل بھی کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہوں؟ اعلانات اور حقیقت کے درمیان کا فاصلہ، یہی اکثر پالیسیوں کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔